هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن، اور آج کے اس پروگرام میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 ان کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ان آیات مبارکہ سے اخذ ہونے والے نکات، شرعی احکامات اور اس کی جو تفصیل ہے وہ اللہ نے چاہا تو ہم زیر بحث لاتے ہوئے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں جو یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، اس کے ضمن میں کون سے نکات بیان ہوں گے، آئیے اس کی تفصیل سنتے ہیں۔ نمبر 1، شان نزول کیا ہے ان آیات مبارکہ کا۔ نمبر 2، مسجد بنانے کا جو معاملہ ہے، کسی کافر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسجد بنائے، مسجد کی خدمت کرے، بلکہ مسجد بنانے کا حق مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور نمبر 3، مسجد کی تعمیر و توسیع اور اس کی تزئین کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 4، کفار کو اس کے اعمال کام نہیں آتے اگرچہ کہ وہ کعبے کی خدمت کرتا ہو۔ یہ وہ مرکزی نکات ہیں جن نکات پر رہتے ہوئے اللہ نے چاہا تو ہم آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں آیت نمبر 17، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر، ان کا تو سب کیا دھرا اکارت یعنی ضائع ہے، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ یہ محترم ناظرین کرام، آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، بلکہ جو 3 آیت مبارکہ جو بیان ہوئی ہیں ان کا شان نزول کیا ہے۔ ہوا یہ کہ جب جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ بدر ہوئی تو بہت سارے کفار جو تھے وہ قیدی بنا لیے گئے تھے، پھر ان قیدیوں کو چھوڑا بھی گیا۔ ان قیدیوں میں ایک شخصیت تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ قیدی بنا لیے گئے۔ عباس صحابہ اکرام علیہ رضوان نے انہیں آڑ دلائی، جس میں سے ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا بھی نام آتا ہے، کہ انہوں نے 2 وجہوں سے آڑ دلائی۔ ایک تو یہ کہ آپ اسلام کیوں نہیں لے کر آتے، اور دوسرا یہ کہ نبی اکرم علیہ السلام تو آپ کے قرابت دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اس کے ہوتے ہوئے آپ نے جو کفار مکہ تھے ان کا ساتھ دیا، اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتے ہوئے مقابلے پر اتر آئے۔ تو جب یہ ساری باتیں مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی تھیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک جواب دیا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلطی پر ہوتا ہے اور وہ غلطی پر ہوتے ہوئے جواب دے رہا ہوتا ہے، اس غلطی کی جو ہے نا وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو مختلف دلائل سے
معیت بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو غلطی تو پھر غلطی ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ، وہ کہنے لگے کیا ہوا اگر ہم نے اسلام قبول نہیں کیا؟ تو ہم تو کعبے کی خدمت کرتے ہیں، تم لوگ جب ہجرت کر کر آئے مدینہ منورہ تو اتنا بھی نہیں سوچا کہ کعبے کا کیا ہوگا؟ کعبے کو ویران چھوڑ کر آ گئے، کعبے کو خالی چھوڑ کر آ گئے۔ ہم کعبے کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم وہاں آنے والوں کو پانی پلا رہے ہیں، کنویں کا کنٹرول ہمارے پاس ہے، کنویں کی ہم خدمت سنبھالے ہوئے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کعبۃ اللہ کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، ان باتوں کو غلط قرار دینے کے لیے کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ عمارہ جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے مسجد کی تعمیر کرنا، معمار جو ہے وہ اسی مادے سے مشتق ہے کہ بنانے والے کو معمار کہتے ہیں۔ معمار قوم ایک مشہور لقب ہے، یا ترکیوں کو اگر دیکھیں تو وہاں معمر سنان بڑا مشہور ہے۔ ترکی کی جو قدیم مساجد ہیں 700-800 پہلے اسی نے بنائی تھیں، تھا تو نصرانی لیکن مسلمان ہو گیا تھا، آذربائیجان سے اس کا تعلق تھا، تو معمر سنان اس کے لقب کے آگے ہی معمر جڑا ہوا ہے۔ تو جو یہاں لفظ استعمال ہوا ایعمرو، اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ بنانا، ابتدا کرنا، بنیاد ڈالنا، اور دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ معنی ہے آباد رکھنا۔ تو خانہ کعبہ تو بنا ہوا تھا، مسجد الحرام شریف تو بنی ہوئی تھی، تو مسجد الحرام شریف جو ہے پہلے سے بنی ہوئی ہے، تو اس موقع پر اس لفظ کا معنی کریں گے آباد کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنز الایمان شریف میں اس جگہ پر آباد کرنے کا معنی بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اور مسجدوں سے یا مراد ہے خانہ کعبہ، کیونکہ جو پس منظر ہے، پس منظر میں خانہ کعبہ بیان ہو رہا ہے، اگرچہ کہ یہ حکم ساری مساجد کے لیے ہے، لیکن بطور خاص یہاں خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے۔ مشرکوں کو، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ آ کر مساجد کو آباد کریں، وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم کعبے کے متولی ہیں، وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نائب ہیں، وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم طواف والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ مسجدیں عبادت کے لیے ہیں، خانہ کعبہ تو عبادت کے لیے ہے۔ عبادت کا مطلب ہے شرک کی نفی کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا۔ تو جو ہیں ہی مشرک، شرک میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہوتے ہوئے وہ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو مسجدیں آباد کرتے ہیں، ان کے دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنا رشتہ مسجد الحرام شریف سے جوڑیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ اپنا رشتہ کعبۃ اللہ شریف سے جوڑیں۔ فرمایا گیا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ان کو کیا حق ہے کہ یہ کہیں کہ ہم نے کعبے کو آباد کر رکھا ہے؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کفر میں مبتلا ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہیں، عبادت سے ان کا کیا تعلق، ان کا کیا کام ہے؟ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہیں، ان کے اعمال رائے گا جاتے ہیں۔ یہ کعبے کی خدمت کرتے ہوں یا حاجیوں کی خدمت کرتے ہوں یا ان کو پانی پلاتے ہوں، کیسے ہی بڑھ کر نیک اعمال کرتے ہوں، سب اعمال کا ماخذ ہے ایمان۔ اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کے اعمال قبول ہو سکیں؟ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ جناب جو خدمت انسانیت کرنے والے ہیں، ساری عمر خدمت خلق میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یعنی تقابل ذرا آپ دیکھیے کہ خدمت خلق ایک طرف اور کعبے کی خدمت ایک طرف، کعبے کی خدمت کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، چونکہ یہ مشرک ہیں، کفر میں اگر مرے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
جہنم میں جلیں گے۔ کتنی واضح انداز میں قرآن کریم فرقان حمید نے اس مغالطے کی کاٹ کر دی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب خدمت خلق کرنے والا کیسے جہنم میں جائے گا۔ ایمان دار و مدار ہے، اگر ایمان ہے تو اس کے اعمال ٹوٹے پھوٹے بھی ہوئے وہ شخص بہرحال مسلمان ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جو کفار کے اعمال ہیں ان کی جزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ان کے تو اعمال اتنے ہیں، خدمت خلق اتنی ہے۔ اس نقطے پر آگے جا کر بہت تفصیل کے ساتھ میں اللہ نے چاہا تو گفتگو کروں گا۔ آتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف، آیت نمبر 18، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں جی۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ نے واضح طور پر مساجد کی جو خدمت ہے اس کو بیان کیا۔ ایک تو اس آیت مبارکہ سے مسجد کی خدمت کرنا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہاں دونوں چیزیں ہیں، تعمیر بھی مراد ہو سکتی ہے اور آبادی بھی۔ تعمیر سے مراد یہ ہے کہ جس علاقے میں مسجد کی ضرورت ہے وہاں مسجد کو بنانا، تو کتنی مبارک بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مساجد کو بنانا اہل ایمان کا خاصہ ہے، اہل ایمان کا حصہ ہے، اور اگر معنی وہ کریں کہ مسجدیں تو بنی ہوئی ہیں، ان کو آباد رکھنا۔ اب جو مسجدوں کو آباد رکھنا ہے اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں، یعنی مسجدوں کو آباد رکھنے سے مراد مسجد کی صفائی ستھرائی بھی ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کے تعلق سے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کے علاوہ مسجد کا چراغاں کرنا، روشنی کرنا۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنائی، یعنی آپ نے جنات کے ذریعے جو ہے اس عالیشان مسجد کی تعمیر کروائی۔ جب مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں تعمیر ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اس مسجد میں چراغاں کرواتے ہیں اور روشنی کا ایک اعلیٰ درجے کا اہتمام کرواتے ہیں، اور سینکڑوں میلوں سے مسجد اقصیٰ کا چراغاں، اس کی روشنی نظر آیا کرتی تھی۔ آج بھی جب مکہ مکرمہ سے زائرین مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز انہیں متوجہ کرتی ہے اور ان کے دل میں سوز و گداز جو ہے اس کا اضافہ کرتی ہے اور رقت کا اضافہ کرتی ہے، وہ مسجد نبوی شریف کے نظر آنے والے روشن مینار ہوا کرتے ہیں۔ جب مسجد نبوی کے انوار نظر آئے، اللہ اکبر، سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کے انوار نظر آتے ہیں، مسجد نبوی شریف کی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ اور دیکھیے یہاں کوئی نہیں کہتا کہ کیا ضرورت ہے، کیوں جلتی رہتی ہے ساری مسجد، کیوں اتنی لائٹیں جلتی رہتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ مسجد کو روشن کرنا جو کہ یہ ایک سمبل ہے، اسلام کی علامت ہے، یہ بھی اسلام کی خدمت ہے۔ لیکن اس میں ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی روشن کرنا چاہتا ہے، یعنی مسجد نبوی، خانہ کعبہ، بیت المقدس، یعنی مسجد اقصیٰ شریف، ان کے احکام جدا ہیں۔
لیکن جو عام مساجد ہیں، چونکہ عام مساجد کا جو فنڈ ہے وہ چندے سے جنریٹ کیا جاتا ہے، تو پھر عام مساجد میں یہ ضروری ہے کہ جتنا عرف ہے مسجد میں بلب جلانے کا، اس عرف سے تجاوز نہ کیا جائے۔ جیسے بڑی راتیں ہوتی ہیں، لیلۃ القدر آ گئی تو لیلۃ القدر میں چراغاں ہوتا ہے، مسجد میں عرف اگر ہے تو پھر چندے سے وہ چراغاں کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اس کا الگ سے چندہ کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں اس کا بل میں دوں گا اپنی جیب سے، تو کرتا رہے۔ مسجد کو خوبصورت رکھنا، مسجد کا چراغاں کرنا، مسجد کی ایک ایک انچ کی تزئین کرنا، تحسین کرنا، اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، جاذبیت پیدا کرنا، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ مسجد آباد کرنے میں داخل ہے۔ تو مسجد کی جو آباد کاری ہے اس کے اندر ترجیحات کی بنیاد پر کام لینا چاہیے۔ سب سے پہلے جس چیز کی نمازیوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہو، پتہ چلے کہ آپ نے محراب تو ایسا بنا دیا کہ جناب پوری دنیا دیکھنے آ رہی ہے، لیکن مسجد میں صفائی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں مٹی پڑی ہوتی ہے۔ تو بیلنس ہونا چاہیے، ترجیحات کی بنیاد پر کہ کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے نمازیوں کو نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، صفائی ستھرائی بہتر ہو، گرمیاں اگر ہیں تو اگر ماربل لگا ہوا ہے تو پوچھا لگا ہوا ہو، اسی طریقے سے رنگ وغیرہ کیا ہوا ہو، روشنی کا مناسب انتظام ہو، نمازیوں کے لیے وضو خانہ بہتر انداز کا بنایا ہوا ہو، نمازی آتے ہیں بعضوں کا دور دراز سے آتے ہیں تو واش روم ایریا صاف ستھرا ہو۔ پھر مسجد ہی کو آباد رکھنے کے تعلق سے امام کے تعلق سے سہولت دینا، امام کو اتنی سہولیات دینا کہ ایک اچھا امام آپ کی مسجد میں نماز پڑھائے، اچھا امام جس کی قرات اچھی ہوگی، دینی مسائل کا جاننے والا ہوگا، وہ اگر نماز پڑھائے گا تو نمازی اس سے بڑھتے ہیں، مسجد زیادہ آباد ہوتی ہے۔ پھر اس کے تعلق سے بہت سارے احکام ہیں، تو فرمایا گیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدیں وہ لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہاں پر ایک تو پچھلی بات کا جواب دے دیا گیا کہ جناب یہ مسجدوں کو آباد کرنے کا معاملہ مشرکین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان سے دیکھتے ہیں، ان کے دور سے دیکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں اس موقع پر بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے اور بڑا ایک تسلسل کے ساتھ انہوں نے کلام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کا فرش پکا کیا، اس سے پہلے وہاں بجری تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو ہے مسجد کی جو عمارت ہے وہ پختہ اور نئے سرے سے بنائی۔ اسی طریقے سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد میں چراغاں کیا۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چراغاں کیا مسجد میں تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے انہیں دعا بخشی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن فرمائے۔ تو جو مسجد کی خدمت، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی صفائی ستھرائی، یہ وہ عمل ہے کہ جو صحابہ اکرام علیہ رضوان سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جتنے علاقوں میں گئے ہیں، جو فتوحات ہوئیں، ملک شام فتح ہوتا ہے، مصر فتح ہوتا ہے، فارس کی طرف مسلمان بڑھتے ہیں، یا پھر اگلے ادوار میں آ جاتے ہیں، عراق کی طرف علاقے فتح ہوتے ہیں، یا سلطنت عثمانیہ کے دور میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد جو ہے ہمیشہ سے اولین کاموں میں شامل رہی ہے کہ مسلمان کسی بھی علاقے میں جا کر مسجد بناتے ہیں، عبادت کی جگہ بناتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ مساجد تو آج کے دور میں بھی بنائی جا رہی ہے اور اچھی اچھی خوبصورت مسجدیں آج بھی بن رہی ہیں، لیکن نمازیوں کی دن بدن کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجدیں ایک روح کی تربیت کی جگہ ہیں، یعنی مسجد میں آنے والا روح کو تسکین بخشتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا پریشان حال بندہ جو مسجد میں آ جائے تو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو جب مسلمان
5 وقت مسجد میں آتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ روحانی اعتبار سے اسے کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے اللہ والے ہی ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص رحمت کی نگاہ فرماتا ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو مسجد میں بار بار آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ وہ مسجد تو باب اللہ ہیں، اللہ کا دروازہ ہیں، یہاں تو رحمتیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملتی ہے، یہاں انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں۔ تو مساجد چونکہ خالصتاً مذہبی معاملہ ہے اس لیے کفار کا مساجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا انا لا نستعین بمشرک کہ ہم دینی کاموں میں کسی مشرک کی مدد نہیں لیتے، یعنی دینی کاموں کا جو میں نے ایک اضافہ کیا ہے تشریح کے طور پر، ان حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ علماء نے بطور خاص اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو دینی کام ہو اس میں ہرگز کسی مشرک، کسی کافر، کسی غیر مسلم سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ مسجد کا چندہ ہو، اس کی تعمیرات ہوں یا کوئی اور دینی محاذ ہو، ہرگز جو ہے کسی غیر مسلم سے مدد لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مسجد کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں لیکن ایمان لے کر نہیں آئے، فرمایا گیا قریب ہے ان لوگوں کو ہدایت ملے۔ اگلی آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 19 اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ محترم ناظرین کرام، بڑا نازک دور چل رہا ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ہر آدمی دینی ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں وہ تشریح کرے، توضیح کرے، ٹانگ اڑائے، یعنی انسانی جذبات کو لے کر مذہب پر حملے ہوتے ہیں۔ اور ان حملوں میں سے ایک حملہ یہ ہے کہ ایمان و کفر کے درمیان تشکیک پیدا کر دی جائے، شک پیدا کر دیا جائے۔ ایمان و کفر کا جو فاصلہ ہے، جو دراڑ ہے، جو ایک گہری کھائی ہے ایمان و کفر کے درمیان، سب کو پتہ ہے کہ یہ ایمان ہے اور یہ کفر ہے، وہ فاصلہ کم کر دیا جائے اور ایسا التباس پیدا کر دیا جائے کہ ایمان و کفر کی پہچان ہی ختم ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کوئی دین پر بات کر رہا ہے، کوئی قرآن پر بات کر رہا ہے، کوئی حدیث پر بات کر رہا ہے، کوئی فقہ اسلامی کی تشریح کر رہا ہے، لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے اور دین کے ٹھیکیدار بن گئے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، خاص طور پر کہ جب کسی ایسے غیر مسلم کا انتقال ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک جذبات وابستہ ہو جائیں، مثال کے طور پر کوئی کھلاڑی ہو، بڑا جناب مشہور کھلاڑی ہو، اور پچھلے دنوں ایک فٹ بال کا کھلاڑی دنیا سے گیا، غیر مسلم تھا، بڑا مشہور تھا، پتہ نہیں کتنے دن تو اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ رکھ کے لوگ، غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان تو خیر نہیں گئے وہاں پر، وہ رکھ کے جناب لوگ آتے رہے اور اس کی خبریں میڈیا پہ چلتی رہیں اور وہ مر گیا اور وہ موجود ہے اور وہ یوں اور وہ یوں اور وہ یوں۔ اب نو ڈاؤٹ یہ جذبات تو مائل ہوتے ہیں نا،
مطلب دل کے اندر محبت تو پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر جگہ تو پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی مشہور آدمی دنیا سے جاتا ہے اور وہ غیر مسلم ہو، کوئی نصرانی ہو، یہودی ہو، کوئی دہریہ ہو، منکر خدا ہو، مشرک ہو، تو جب وہ جاتا ہے اور وہ مشہور آدمی ہو تو کئی دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کے دلوں میں اس کی ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے، تو ایک خیال پیدا ہوتا ہے کیا یہ جہنم میں جائے گا؟ یہ تو بڑے صدقے کرتا تھا، بڑے خیرات کرتا تھا، بڑی چیریٹی کے کام کرتا تھا۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے نصارہ کے اندر ایک روحانیت کا تصور ہے، ان کے جو پادری ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے، یعنی شادی کر لی تو وہ پادری نہیں رہیں گے، یعنی ترک دنیا کر کے وہ ان کی مذہبی پیشوا ہونے کے لیے یہ تصور ہے کہ وہ ترک دنیا کریں گے، یعنی شادی جیسی خواہشات کو مارتے ہیں۔ اور اگر آپ چلے جائیں بدھ متوں کی طرف تو بدھ متوں کے جو پیشوا ہوتے ہیں وہ غاروں میں رہتے ہیں، آج بھی ایسی صورتحال ہے، اور وہ غاروں میں رہ کر ترک دنیا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک خاص رنگ کا بغیر سلا ہوا لباس پہنتے ہیں، وہ کوئی ٹپ ٹاپ کے کپڑے بھی نہیں پہنتے، وہ ایک بہت ہی ترک دنیا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو جو کفار ہیں وہ کتنی ہی ترک دنیا کے ساتھ زندگی گزاریں، کتنا ہی زہد و تقوی اختیار کریں، کتنی چیریٹی کے کام کریں، کتنی روحانیت اختیار کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے ایمان کے بارے میں؟ دنیا کے جو کام ہوں گے، دنیا کی جو نیکیاں ہوں گی، ان کا جو بدلہ ہے دو طرح سے دیا جاتا ہے، یا تو دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے، دنیا میں بہت ساری آفات سے، مصیبتوں سے ان کو بچایا جاتا ہے، یا ان جو بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کے مطابق ان کو دنیا میں نواز دیا جاتا ہے، یا پھر آخرت میں رہیں گے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ لیکن جہنم کے بھی طبقات ہیں، ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 کتنی واضح ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اجعلتم سقایت الحاج، کیا یہ جو عمل ہے کہ زمزم کا جو کنواں ہے اس کا کوئی متولی ہو اور اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر وہاں آنے والوں کو پلائے، یا پھر وہ عمارت المسجد الحرام، یا مسجد حرام کا متولی ہو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا ان اعمال کا مقابلہ ایمان سے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ ایمان سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ ایک لکیر کھینچی جا رہی ہے، نہیں، یہ اعمال کعبے کی خدمت، آب زمزم کا متولی ہونا، حاجیوں کو زمزم پیش کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا، کعبے کی صفائی ستھرائی، اس سے بڑھ کر کیا خدمت ہوگی؟ خدمت انسانیت تو کیا چیز ہے جس کی طرف جذبات مائل ہوتے ہیں؟ کعبے کی خدمت، قرآن کہتا ہے کہ تم اسے ایمان کے ساتھ ملانا چاہتے ہو؟ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں تو ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو جو کفر ہے وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا ہے کہ شرک کی اللہ تعالیٰ بالکل مغفرت نہیں فرمائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، یعنی شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات نہیں دے گا۔ اب آتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات کی طرف۔ سورہ نساء آیت نمبر 48، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے سارے جذبات، سارا لگاؤ، ساری محبتیں، سارا جھکاؤ وہ قرآن کے تابع ہونا چاہیے۔ جو نصارہ ہیں شرک میں مبتلا ہیں، یہودی ہیں شرک میں مبتلا ہیں، دیریے ہیں، منکر خدا ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے شرک میں مبتلا ہیں، بدھ مت شرک میں مبتلا ہیں، تو کفار کسی بھی جنس سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ان کا کوئی بندہ نمایاں ہو جاتا ہے، کوئی بندہ خدمت خلق پر
मामूर हो जाता है, बड़े चैरिटी के काम करता है, अपने सारे काम छोड़कर जनाब कोई कोढ़ के मरीज़ों का इलाज करने में ज़िंदगी गुजार देता है, टीवी के मरीज़ों में ज़िंदगी गुजार देता है, कोई अफ्रीका के जंगलात में चला जाता है, वहाँ जो मोहताज लोग हैं सारी उम्र उनकी खिदमत करना शुरू कर देता है। ये खिदमत काबे की खिदमत से तो नहीं बढ़ सकती। कुरान ने तो फरमा दिया कोई काबे का भी खिदमत गुजार हो और ईमान नहीं रखता, उसके अमाल काम नहीं आने। एक और आयत मुबारका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सूरह बय्यना आयत नंबर 6, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन, के जिसने कुफ्र किया, खा वो मुशरिकीन में से हो खा वो अहले किताब में से हो, फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। उलाइका हुम शर्रुल बरिया। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये लोग मखलूक में बदतर लोग हैं। इनके अमाल, इनकी चैरिटी, इनकी खिदमत खल्क कुछ नहीं देखा। फरमाया हम शर्रुल बरिया। एक और आयत मुबारका में इरशाद होता है सूरह गाशिया आमिलतुन नासिबा, फरमाया बड़े मेहनत के काम करें जनाब, मुशक्क़तें झेलें, खूब मेहनतें की लेकिन ईमान नहीं था। तस्ला नारन हामिया, ईमान नहीं था तो क्या अंजाम होगा, जहन्नम की आग में भड़कते रहेंगे। कुफ़ार के ताल्लुक़ से जहन में वसवसे आते हैं, कैसे जा सकते हैं जहन्नुम में। आइए देखते हैं कुरान क्या फरमाता है। सूरह आराफ आयत नंबर 40 और 41 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, जिन लोगों ने हमारी आयत की तकज़ीब की, हुजूर अल्लाह की सबसे बड़ी आयत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी आयत है। जो आप पर ईमान नहीं लाया उसने अल्लाह की आयत की तकज़ीब की। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, जिसने हमारी आयत की तकज़ीब की, वस्तकबरू अन्हा, और उसके मुकाबले में तकब्बुर किया कि हम क्यों ईमान लेकर आएँ। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे उनके लिए। वला यदखुलूनल जन्ना, यानी जहन्नुम नीचे है, जन्नत ऊपर है, ऊपर से उनका क्या काम, तो जहन्नुम में जाएंगे। फरमाया गया ला यदखुलूनल जन्ना, जन्नत में नहीं जा सकते। हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, सुई के नाके में से जब तक ऊँट ना गुजर जाए। एक मुहावरा है, यानी जिस तरीके से सुई के नाके में से, सुराख में से ऊँट नहीं गुजर सकता, इन लोगों का जन्नत में दाखिल होना इसी तरीके से मुहाल है, मुमकिन ही नहीं है। वकदालिका नज़्ज़िल मुजरिमीन, हम मुजरिमों को इसी तरह जो है वो जज़ा देते हैं। लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौकिहिम गवाश, फरमाया उन्हें आग ही का बिछोना, आग ही का ओढ़ना है। कज़ालिका नज़्ज़िल ज़ालिमीन, हम जालिमों को यही जज़ा देते हैं। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 19 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उलाइका लम युमिनू, ये लोग चुके ईमान लेकर नहीं आए। फ़अहबतल्लाहु अमालहुम, दुनिया में इन्होंने जो नेक अमाल किए अल्लाह ताला ने वो अमाल बर्बाद कर दिए इनके। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह ताला पर ये काम कोई मुश्किल नहीं है। एक और आयत मुबारका में इरशाद होता है मन काना युरीदु हर्स दुनिया नूतीही मिनहा, जो दुनिया मांगता है अल्लाह ताला दुनिया देता है। वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और बहुत सारी आयत मुबारकां हैं, बहुत सारी आयत मुबारकां हैं। तो ए मेरे भोले भाले मुसलमानों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दिली जज्बात ऐसे पैदा हो जाएं कि गैर मुस्लिमों के मुतालिक इतनी हमदर्दी बढ़ जाए कि आप ये कहना शुरू कर दें कि ये तो जनाब जन्नत में जाएंगे, इन्होंने नेक अमाल किए हैं, इन्होंने चैरिटी की है, इन्होंने सदक़ात किए हैं, इन्होंने तरक़ दुनिया की है। कितनी सारी आयतें मुबारकां हैं जो वाज़े तौर पर कह रही हैं कि ये लोग हमेशा 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 के लिए जहन्नुम में रहेंगे। अगर आप लोग ये कह देते हैं कि ये लोग जहन्नुम में नहीं आ सकते, मैं और आप कौन होते हैं फ़ैसला करने वाले? मैं और आपको फ़ैसला कर रहे हैं, फ़ैसला तो कुरान कर रहा है। मैं और आप तो तस्लीम कर रहे हैं, जो कुरान की बात है वो तस्लीम कर रहे हैं, जो नबी मुकर्रम की बात है वो तस्लीम कर रहे हैं। और मैंने हदीसें तो आपको सुनाई ही नहीं अभी तक। चलो एक हदीस सुना देता हूँ।
کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان نامی ایک شخص جو زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا اسے یہ اعمال فائدہ دیں گے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے اعمال اسے فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ بخش دے، یعنی اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا وہ۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 111 حدیث نمبر 518۔ اسی طریقے سے ایک اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس سے مروی ہے، اس میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے، اور بھی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک حملہ یہاں سے ہوتا ہے، ایک اعتقادی حملہ یہاں سے ہوتا ہے، ایک آگے سے ہوتا ہے، ایک پیچھے سے ہوتا ہے، فتنے برس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔